سے یہی سیکھ کے جانا ہے کہ ہماری زندگی لغو فضول گفتگو سے، فضول بحث سے، ایسے الفاظ سے جس کا کوئی معنی نہ ہو، اس سے ہماری زندگی پاک و صاف۔ عالم اسلام کی معروف ترین شخصیت ہے، مقبول ترین شخصیت ہے، جس کا اس وقت تقریباً کوئی ثانی نہیں ہے۔ ان کا نام نامی ہے مفتی تقی عثمانی صاحب۔ مفتی تقی عثمانی صاحب، اللہ ان کے علم کو اور ان کی زندگی میں اللہ برکتیں پیدا فرمائے۔ انہوں نے بہت سارے موقعوں پر عجیب و غریب واقعات نقل کیے، عجیب و غریب گفتگو کرتے ہیں، لکھتے ہیں، ان کا قلم مضبوط ہے۔ انہوں نے ایک موقع پر لکھا ہے کہ آدمی اگر فضول گفتگو سے نہ بچے، لغو باتوں سے اپنی زندگی کو پاک نہ رکھے، تو اس کا خمیازہ یہ ہوگا کہ چھوٹی سی چھوٹی بات پر اور چھوٹی سی چھوٹی کسی ایسے عمل کی وجہ سے جس کا کرنا کوئی لازم نہیں تھا ایک انسان کے لیے، وہ کر بیٹھتا ہے یا کوئی بات کر گزر جاتا ہے، 40 سال آپس میں دو طبقوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ واقعہ نقل کر کے فرماتے ہیں پرانے زمانے میں صرف 40 سال تک اس لیے لڑائی چلی کہ ایک شخص کی مرغی دوسرے کے کھیت میں چلی گئی، اس پر لڑائی چلی اور 40 سال تک لڑائی چلی۔ پھر آگے وہ استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کاش کہ انہوں نے قرآن کی اس آیت والذین هم عن اللغو معرضون، اس آیت پر اگر عمل کیا ہوتا شاید 40 سال تک لڑائی نہیں چلتی، شاید یہ مسائل نہیں ہوتے اور ایک انسان کی زندگی اعتدال سے نہیں ہٹتی۔ میں پرسوں ہی پڑھ رہا تھا مفتی صاحب کا ایک مضمون، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بلخ سے دور ترکستان کا علاقہ، وہاں سے دو لوگ آئے دلی اس نیت سے کہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے متعلق لکھا کہ وہ دلی آ کر اس نیت سے ان کے پاس حاضر ہو گئے کہ ہمیں ان سے بیعت کرنی ہے۔ مرزا مظہر جان جانا ان کا نام تھا رحمہ اللہ، کہنے لگے کہ ہم تو ان سے بیعت کرنے آئے ہیں۔ دہلی کی ایک چھوٹی سی مسجد میں وہ داخل ہو گئے، وہاں دیکھا وہ بزرگ بھی ایک طرف تشریف فرمائے، ان دو ساتھیوں کو معلوم نہیں، ان کے علم میں نہیں کہ یہ وہی بزرگ ہے۔ دوران وضو وہ اس بحث میں پڑ گئے کہ وہ بلخ کا حوض، جس بلخ کے اندر جو مسجد ہے جامع مسجد، وہاں کے حوض میں پانی زیادہ ہے یا دلی کی اس مسجد کے حوض میں پانی زیادہ ہے۔ دوران وضو بھی ہو رہا ہے اور آپس کی یہ فضول گفتگو بھی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جب اس بزرگ کے سامنے حاضر ہو گئے تو بزرگ نے کہا کہ کوئی وجہ ہے یہاں آنے کی، آپ کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ کہنے لگے کہ ہمیں بیعت کرنی ہے۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ پہلے تم یہ حل کرو کہ بلخ کا حوض جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے یا یہاں کی مسجد کا حوض زیادہ بڑا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ، جو مومن، جو مسلمان حوض کے اندر پانی کتنا ہے اپنے وضو کو بھی اسی میں گزار دیں تو ان کو اپنے بیعت میں لینے سے امت کا کیا فائدہ ہو؟ بیعت سے انکار کر دیا۔ تو قرآن نے پہلے یہ بات کہہ دی کہ اپنی زندگی کو فضول گفتگو سے بچاؤ۔ ہم جب اس پس منظر میں غور کرتے ہیں تقریباً ہماری دینی مجالس کی فضول گفتگو سے خالی نہیں ہوتی، ہماری مجالس بھی لغو باتوں میں مشغول ہو جاتی ہے، گزر جاتی ہے۔ اس لیے زندگی کے اصول بنائے۔ جوانوں سے خصوصاً عرض کرتا ہوں کہ وہ سڑکوں پر بیٹھ کر، دکانوں پر بیٹھ کر، اپنے اداروں میں بیٹھ کر جو ایسی گفتگو میں شامل ہوتے ہیں جس کا نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور براہ راست قرآن کی اس آیت پر والذین هم عن اللغو معرضون اس کے مصداق بن جائے تو ضرور اللہ کی مدد آ جائے گی انشاءاللہ۔ میں اس کا گواہ ہوں۔ رمضان میں دو جوان آپس میں بحث کر رہے ہیں، ایک جوان کہہ رہا ہے کہ 8 رکعت تراویح ہے، دوسرا جوان کہہ رہا ہے 20 رکعت تراویح ہے۔ جس جوان نے کہا کہ 8 رکعت تراویح ہے، 20 والے نے اس سے دلیل مانی، اس نے کہا بخاری شریف میں حدیث ہے اور اس کے راوی جو حضرت عائشہ ہیں، اور حضرت عائشہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ تراویح 8 رکعت ہے۔ یہ تو سب کے ہر ایک کے دماغ میں، ذہن میں یہ بات، جو آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ 20 رکعت تراویح ہے، اس کو کہا دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ اس نے دلیل دے دی۔ ایک عظیم حدیث کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ،
اس کے اندر حدیث موجود ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعتیں پڑھی، اب 20 والے نے 20 کی دلیل دے دی، 8 والے نے کس کی دلیل دے دی؟ 8 کی دلیل دے دی، یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو چکا، افطار بھی ہو گیا، بحث چل رہی ہے، تراویح کا وقت بھی ہو گیا، 8 والا بھی گھر گیا اور 20 والا بھی گھر جا کر سو گیا، نہ اس نے 8 پڑھی نہ اس نے 20 پڑھی۔ یہ ہماری وادی کا حال ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جب ہماری مجلس ہے، ہماری خصوصاً دینی مجالس بھی اور باقی مجالس بھی جب لغو باتوں سے پاک ہو جائیں گی اور فضول گفتگو سے پاک ہو جائے گی، تب تک ہماری زندگی میں اعتدال نہیں آ سکتا ہے۔ یہ میرے ساتھ بھی معاملہ ہے، آپ کے ساتھ بھی معاملہ ہے۔ اس لیے پہلی بات بزرگوں یہ ہے، خصوصاً جوانوں سے، کہ وہ اپنی زندگی کو لغو باتوں سے محفوظ رکھیں۔